سلطان محمد دوم کا انتقال 1839 میں ہوا۔ اب سلطنت عثمانیہ اپنے سیاہ دور میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد صرف 3 قابل ذکر بادشاہ ہوئے اور سلطنت عثمانیہ کا چراغ گل ہو گیا۔ سلطان عبدالحمید 1839 سے لے کر 1861 تک، سلطان عبدالعزیز 1861 سے 1867 اور آخری سلطان عبدالحمید دوم۔ سلطان عبدالحمید دوم ایک بے عمل اور انتہائی نالائق حکمران تھا۔ اس کے دور میں عثمانی سلطنت روس اور برطانیہ کے رحم و کرم پر رہی۔ جنگ کریمہ میں یہ ظاہری فتح حاصل ہوئی وہ برطانیہ اور فرانس کی مدد کا نتیجہ تھی۔ تاہم شیخ الاسلام نے جہاد کا فتویٰ بھی دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ نوجوان بادشاہوں کی فضول خرچیوں اور عیاشیوں کے نتیجے میں دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ سلطان عبدالحمید کا جانشین عبدالعزیز ایک تو کم پڑھا لکھا نہ تجربہ کار تھا اور دوسرے اپنے بھائی عبدالمجید سے بڑھ کر عیاش تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اپنے بھائی کی حرم کی بہت سی حسیناؤں کو آزاد کر نئی دشیزاؤں کو حرم میں داخل کیا۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ان کی دیکھ بھال کے لیے 3000 خواجہ سرا حبشی غلام ملازم رکھے گئے تھے۔ ایک طرف تو خزانہ خالی، قرضے پہ قرضے لیے جا رہے تھے، دوسری طرف بادشاہ نئی سے نئی دوشیزائیں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ پہلا عثمانی سلطان تھا جس نے سلطنت سے باہر قدم نکالا اور پیرس اور لندن کا دورہ کیا، جس کا بڑا مقصد تفریح اور عیاشی تھا۔ واپس آ کر اس نے جدید انداز اپنی سلطنت میں رائج کرنے کی کوشش کی اور بے اندازہ دولت خرچ کر ڈالی۔ تکبر اور خود پسندی کا یہ حال تھا کہ اس کی دماغی تندرستی پر شبہ ہوتا تھا۔ وزراء کے لیے حکم تھا کہ اس کے سامنے زمین پر لیٹ جائیں اور اس کے بیٹے کے پاؤں چومیں۔ اگر کسی سرکاری افسر کا نام عبدالعزیز ہوتا تو اسے کاغذوں پر اپنے نام کے دستخط کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک وقت میں بہت زیادہ کھانا کھاتا، خصوصاً انڈوں کی کثیر مقدار کھاتا تھا اور مرغوں کی لڑائی کے تماشے سے محظوظ ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے کافی لڑاکا مرغے پا رکھے تھے۔ ایک طرف یہ عیاشیاں، شاہ خرچیاں، کھیل تماشے، دوسری طرف ملک میں شدید قحط پڑ گیا اور حکومت عثمانیہ نے اعلان کیا وہ اپنے قرض خواہوں کو سود کی صرف آدھی قسطیں ادا کر سکتی ہے۔ اس اعلان سے عثمانی سلطنت کی ساکھ پوری طرح تباہ ہو گئی۔ اندرون ملک بغاوتیں پھوٹ پڑی، خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1876 میں ہزاروں مذہبی طلبات نے باب اعلیٰ جو اس وقت حکومت کا ہیڈ کوارٹر تھا سامنے جمع ہو کر بادشاہ کی مصولی کا مطالبہ کیا۔ مفتی اعظم کا فتویٰ آیا کہ سلطان کی ذہنی حالت اس قابل نہیں کہ وہ امیر المومنین کہلا سکیں، چنانچہ اس سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس کا جانشین سلطان مراد پنجم صرف چند ماہ حکمران رہا۔ کثرت شراب نوشی عیاشی سے سلطان مراد کا اعصابی نظام مفلوج ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں کے مشورے پر اسے ہٹا دیا گیا۔ آخری حقیقی سلطان عبدالحمید دوم کی باری آئی۔ سلطان عبدالحمید کے اقتدار سے پہلے روس سلطنت کا مزید حصہ ہڑپ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بلغاریہ خود مختار ہو چکا تھا۔ یورپ میں عثمانیوں کا اقتدار بلقان کے چھوٹے سے خطے تک محدود ہو چکا تھا۔ 1878 کی جنگ میں روس نے عثمانیوں کو شرمناک شکست دی۔ مشرقی علاقوں میں مغربی سلطنت عثمانیہ کا وارث بنا اور کچھ غیروں کی جاری اور کچھ اپنی غداری کے بدولت یہ علاقے پکے پھل کی طرح یورپی نو آبادیاتی طاقتوں کی گود میں گرتے چلے گئے۔ آخری سلطان عبدالحمید دوم کی شہرت ملی جلی سی تھی۔ بعض لوگوں کے نزدیک وہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا، ایک اچھا متنظم تھا، لیکن حالات سازگار نہ تھے۔ تاہم اس خلیفہ نے اپنے وزیر اعظم محتد پاشا کو پھانسی پر چڑھایا اور سیاسی اصلاحات، جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے والوں کو کچلنے کے لیے بدترین حربے استعمال کیے۔ اس کا 32 سالہ دور خوفناک پھانسیوں، قتل و غارت، مکمل اقتصادی تباہی، سیاسی تنہائی، غداریوں کا دور تھا اور رعایا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ انگریز وزیر گلیڈسٹون نے اس ناقابل ذکر ترک کا لقب دیا تھا جو زبانوں پر چڑھ گیا۔ اس دور میں بچے کچے جو مقبوضہ علاقوں کی حفاظت کے لیے سالانہ 75,000 ترک نوجوان سپاہ ہوتے رہے، پھر بھی یہ سب اللہ کے ہاتھ سے جاتے رہے کیونکہ نظام میں دراڑیں پڑ چکی تھی۔ سلطان نے رعایا کاری کی پالیسی اپنا رکھی تھی، دنیا کو دکھانے کے لیے اصلاحات کی باتیں کی، لیکن عملاً اس نے جمہوریت کی ہر تحریک کو خون خرابے سے کچلنے کی کوشش کی۔ اسمبلیاں منتخب ہوتی اور تحلیل ہو جاتی۔ بالآخر جمہوریت پسندوں نے سلطان کو دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔ برصغیر میں عام خیال یہ تھا کہ انگریز عثمانی خلافت کے خاتمے کا ذمہ دار ہے، غالباً اس لیے کہ جنگ عظیم اول میں ترکی جب ابھی خلافت کا سرکاری طور پر خاتمہ نہیں ہوا تھا بلکہ عملاً معطل تھی اور برطانیہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، اور سلطنت کے باقی ماندہ مقبوضات برطانوی اقدامات اور سازشوں کے پس منظر میں سلطنت سے الگ ہوئے، لیکن یہ خارجی اسباب تھے، حقیقی اسباب وہی تھے کہ پہلے جن کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ سلاطین نے وہ مقاصد فراموش کر دیے جو اس سلطنت کی بنیاد بنے تھے، جن کے پیش نظر ابتدائی بادشاہوں کی کوششیں ہوئی تھی کہ کس مسلمان سرزمین پر قبضہ کرنے کی بجائے مغرب کے ان علاقوں کا رخ کیا جائے جہاں اسلام کی روشنی پہلے نہیں پہنچی تھی۔ سلطان عبدالحمید دوم کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنے گرد ہر شخص کو اپنا دشمن سمجھتا تھا
کسی پر اعتماد نہ تھا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، ہر روز پھانسیاں دیتا تھا، دارالحکومت کے ہر گھر ہر دفتر میں اس کے جاسوس تھے، پھر بھی اطمینان نہ تھا۔ فضول خرچی کی یہ انتہا کہ ایک بار کسی ماہر طیور کو یورپ سے محل کے پالتو پرندوں کی دیکھ بھال کے لیے بھاری روزانہ یومیہ فیس پر بلایا گیا، لیکن مہینوں تک اسے یہ نہ بتایا گیا کہ کام کیا کرنا ہے۔ کئی مہینوں بعد اسے ایک پالتو شیر کا معائنہ کرنے کی زحمت دی گئی، حالانکہ وہ پرندوں کا ماہر تھا۔ حرم کی طرف سے پہلے کی طرح سیاسی امور میں مداخلت جاری رہی۔ سلطنت کے زوال میں خلیفہ کے انتخاب کے ظالمانہ طریقے کا بہت دخل تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، تخت پر موجود ہر بادشاہ اپنے بھائیوں یا بیٹوں میں سے کسی کو ولی عہد نامزد کرتا تھا، اور اس نامزدگی میں حرم کی بے شمار خواتین بہت مؤثر کردار ادا کرتی تھیں۔ یہ کہنا شاید زیادہ صحیح ہو کہ ہر ولی عہد یا مستقبل ہوا بادشاہ زیادہ بااثر بیگمات یا کنیزوں کا انتخاب ہوتا تھا۔ اگر قسمت سے کوئی ولی عہد اچھا نکلا تھا تو خیر، ورنہ جس طرح پنجرے میں زندگی کے 20-30 سال کسی قسم کی سرگرمی، تازہ ہوا اور دنیا کے حالات سے لاتعلق ہو کے گزارے ہوں، مگر اگر کسی بادشاہ کا بنیادی شعور سلامت رہ جائے تو ایک معجزہ تصور کرنا چاہیے۔ لہذا عثمانی خلافت ایک جوا بن کے رہ گئی۔ 1923 میں مصطفی کمال نے ترکی کی قومی ریاست کے قیام کے بعد خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا سرکاری اعلان کر دیا۔